حضرت ابراہیم بن ادم رحمتہ تعالی علیہ سے کسی بندے نے پوچھا تھا، حضرت یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ میں نہیں مانتا یہ برکت کیا ہوتی ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر برکت نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں بھی پورے نہیں ہوتے، اگر برکت ہو تو پھر ہزاروں بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ برکت حضرت ابراہیم بن ادم رحمتہ تعالی علیہ سے وہ بندے نے کہا کہ حضرت یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ میں کوئی کسی برکت کا قائل نہیں ہوں، میں نہیں مانتا کہ یہ برکت کچھ ہوتی ہے، مجھے بتائیں، اس کی ڈیفینیشن کریں، اس کی وضاحت کریں، مجھے تفصیل بتائیں کہ یہ برکت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ کہنے لگا وہ تو کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11، وہ تو ڈھیروں بچے دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ کہنے لگا 1 یا 2، یا بہت زیادہ اچھی بکری ہو تو وہ 3 دے دیتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمتہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا آج تک بتا تو نے کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمتہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہر سال قربانی کے موقع پہ کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، ہر روز کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بکرے ختم ہو جاتے، بکری کے بچے، بکری کی اولاد ختم ہو جاتی، اس کی نسل مٹ جاتی، اور کتے یہ زیادہ ہوتے، لیکن آج تک تو نے کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا، جہاں کہیں بھی دیکھا ہوگا وہ بکروں کا ریوڑ دیکھا ہوگا، بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہوگا، بکریوں کا اجڑ دیکھا ہوگا، کتوں کا اجڑ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پھر حضرت یہ برکت ہوتی کیسے ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا بکری رات کو جلدی سوتی ہے اور فجر کو جلدی جاگتی ہے، اور وہی اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ بکری رات کو جلد سوتی ہے، یہ میں نوجوانوں کے لیے ساری رات اللہ جانتا ہے، ساری رات موبائل بجاتے بجا ککھ نہیں لینا۔ موبائل نے آج تک ہمیں کیا دیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتائے کہ موبائل سے میں نے یہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ موبائل نے ککھ نہیں دینا، اور پھر ساری رات ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمتہ تعالی علیہ نے فرمایا بکری رات کو جلدی سوتی ہے، صبح جلدی جاگتی ہے، اور وہی میرے رب کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ کتا ساری رات جاگتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے تو تب سویا پڑا رہتا ہے۔ کتا صبح سویرے سویا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کا معمول یہ بنائیں، رات کو جلدی سونے کا اور صبح جلدی جاگنے کا، اور پھر صبح جلدی صرف جاگنا نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوں، اور رب کی بارگاہ میں آ کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اور فجر کی سنتوں کا پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ فجر کی سنتوں کا ثواب میرے نبی نے فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا ہے کہ جو بندہ فجر کی سنتیں پڑھے گا اس کے ثواب زمین و آسمان کے فاصلے کو بھر دے گا۔ فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے فاصلے کو بھر دیتا ہے، اور زمین و آسمان کا فاصلہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ تیز رفتار گھوڑے پہ بندہ سوار ہو اور تیز دوڑا رہا ہو تو تیز رفتار گھوڑا اگر 500 سال دوڑتا رہے تو زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ بنتا ہے۔ فجر کی سنتوں کا اتنا ثواب ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔